بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بدھ کے دن دولت والی تسبیح جسے صرف 33 بار پڑھ کر دیکھیے، خدا کی قسم یہ 100 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ اللہ اللہ ربی، یہ وظیفہ صرف 33 مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے گھر، گاڑی، دولت جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ بے شک آزما لیجیے۔ اللہ والو، جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اللہ ربی کا یہ خاص وظیفہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس وظیفے کو بدھ کے دن پڑھا جائے تو اس کی فضیلت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ پنجابی میں سنا ہوگا کہ بدھ اور کام سدھ، اسی طرح اللہ ربی کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے بگڑے کام سدھر جائیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ صرف بدھ کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ لازم کیجیے گا۔ آپ رزق مانگ لیں، آپ دولت مانگ لیں، آپ من پسند شادی، من پسند نوکری مانگ لیں، صرف بدھ کے دن یہ دولت کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ ربی کے کمالات، اس کے معجزات، اس کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر جائیں گی۔ اللہ والو، آج وہ وظیفہ اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں جس کی ہر گھر کو ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ میسیجز کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں اور خود آ کر اپنے حال احوال سناتے ہیں۔ لوگوں کی پریشانیاں سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ دنیا، رب کعبہ کے پیارے محبوب کی امت اتنی پریشان ہے۔ اللہ والو، لیکن ان تمام پریشانیوں کا حل صرف رب کی طرف سے ہے۔ اگر پریشانیاں رب کی طرف سے ہیں تو آسانی بھی رب کی طرف سے ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ ان مشکلات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ بے شمار ٹینشن و مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر دولت کے وظائف بتاتے ہیں، تو اللہ والو، آج نہ تو مرنا آسان ہے نہ جینا آسان ہے۔ آج آپ کی خواہشات، آج آپ کی حاجات اور ہر پریشانی و مصیبت کا حل پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کعبہ سے رزق اور دولت کی فراوانی مانگ لی جائے۔ آج جو لوگ برکت والا، رحمت والا، عزت والا، وقار والا رزق اور دولت چاہتا ہے، وہ اللہ ربی کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ اگر کوئی قرض دار پڑے گا جس پر کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار کو قرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر کوئی بے روزگار پڑے گا، رزق کی تنگی کا شکار ہے، بے روزگار کو روزگار مل جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ خدا کی قسم، اللہ ربی پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ میرا ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں غیبی خزانوں سے مدد چاہیے۔ اللہ والو، تب تک تو میرا رب بھی نہیں دیتا جب تک آپ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آج رب سے مانگنے کا، آج رب کو منانے کا، آج اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا خاص طریقہ، ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا کہ اگر آپ میں سے بیٹھا سننے والا کوئی ایک بندہ بھی بدھ والے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرتا، توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ناممکن حاجت اور ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ بدھ کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ والو بدھ والے دن آپ نے یہ وظیفہ گھر کی خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ رزق، دولت، شہرت، جو کچھ بھی چاہیے آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے اور ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ والو درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آج کا پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنے کی فضیلت و برکت کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو آج اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ پورا ہو نہیں سکتا۔ جس بیٹی کو لگتا ہے کہ یہاں پہ رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ مقصد کر کے بیٹھ جائے، 3 بار سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ غیب سے رشتوں کے اسباب ہوں گے۔ نوکری کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی مسئلہ، جو بھی آپ کی خواہش، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو شروع سے اب تک آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ والو بدھ کے دن توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک بار درود ابراہیم کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھا، 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ ربی، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت والی تسبیح ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اگر کسی گھر میں سالوں سے غربت، تنگ دستی ہے، سالوں سے پریشانیاں ہیں، اللہ اللہ ربی کو پڑھ کر دیکھیے، تنگ دستیاں، پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، اور سالوں کی مشکلات صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ ربی 1 بار ہو گیا، اللہ اللہ ربی 2 بار ہو گیا، اللہ اللہ ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اللہ ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے اللہ اللہ ربی نکل رہا ہو، آپ رب کعبہ سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نیا گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، دولت اور شہرت کے خزانے مانگ لو۔ بدھ والے دن یہ دولت کا وظیفہ صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے 33 بار اللہ اللہ ربی پڑھنا ہے، اور بدھ کے دن کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ بدھ کے دن کا دولت والا خاص عمل مکمل ہو گیا۔ پہلے نمبر پر سورہ کوثر، دوسرے نمبر پر اللہ اللہ ربی، تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بدھ کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگیے گا کہ مولا نیا گھر بھی چاہیے، مولا گاڑی بھی چاہیے، اے میرے رب کریم تیری ایک نظر کرم کا محتاج ہوں، میرے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ جو مانگتے چلے جاؤ گے، جتنا مانگتے چلے جاؤ گے، جیسا مانگتے چلے جاؤ گے، بدھ والے دن
یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھنے سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ خدا را یہ وظیفہ خود بھی کیجیے، دوسروں کو بتائیے، انشاءاللہ رب کعبہ آپ پر رحمتوں و برکتوں کے خزانے کھول دے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔